رہیں گے۔ تو جدھر اب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر اس طرح کا قانون ہوگا تو آپ سمجھتے ہیں کہ ادھر آپ کو کسی قسم کا انصاف ملے گا، کسی ایسی سیاسی پارٹی کو یا کسی ایسی مذہبی جماعت کو جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ کرنا چاہے۔ تو یہ جتنے بھی آپ دیکھ لیں جیلی پارٹیز ہیں جو اپنا فارم 47 کی پیدائش ہے، اور اس کے علاوہ جو فوج کے چند اداروں کے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، وہ ان کو سامنے نہیں آنے دیں گے۔ یعنی نواز شریف نے جو جاتی عمرہ میں فیلڈ مارشل کے ساتھ، جو آپ کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا، جو انہوں نے ان کے ساتھ جو مذاکرات کیے یا ان کی جو میٹنگ ہوتی ہے وہ کیا تھی، وہ بیسیکلی یہی 27ویں جو اپنا ترامیم انہوں نے پاس کی، اس میں ایک چیپٹر 1A بھی رکھا گیا ہے، ایک 1AB بھی رکھا گیا ہے، ان کے اوپر بھی یہ اس ترامیم کا بڑے طریقے کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے کہ نہ تو سپریم کورٹ اس آئینی عدالت پر کسی قسم کا بھی حکم چلا سکتی ہے، بلکہ آخری فیصلہ آئینی عدالت کا ہوگا، اور اس کے اوپر اگر کسی نے سو موٹو لینا ہے تو وہ صرف اور صرف فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر لے سکتے ہیں۔ یہ ہے پاکستان کی جوڈیشری کے اوپر تیسرا بڑا ڈاکہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشنل جو معاملات ہیں، یعنی ان کے اوپر بھی ایک بہت بڑا ڈاکہ مار کر ثابت کر دیا گیا ہے کہ جناب ہم نے اس جیلی حکومت کو اور آگے چلانا ہے، اور ہم نے ہر طریقے کے ساتھ جو ہے نا اپنی ایکسٹینشن بھی لینی ہے، اور ایکسٹینشن اب آپ دیکھیں گے کہ اس ترمیم کے بعد ایکسٹینشن بھی ہو گئی، اور اس کے بعد جناب فیلڈ مارشل صاحب کے پاس پوری پاور بھی آ گئی۔ ابھی وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، جس کو چاہیں جس طریقے کے ساتھ بھی اس کی پکڑ تکڑ بھی ہو سکتی ہے، جس پارٹی کو چاہیں اس کو ختم بھی